دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم کے رمضان میں بطول زہرا حاضر خدمت ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپا، آج شب ضربت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ اور چلتے ہیں، آغاز پروگرام کا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ عدل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا بیان کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ بالکل بالکل۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بے انتہا فضائل مسلمانوں کے سامنے گنوائے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم کو خود یہ معلوم ہوا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علی اگر مومنین کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں، علی اگر متقین کی بس میں آئے تو امام المتقین کہلائیں، علی اگر بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کہلائیں، علی اگر سرزمین عرب پر آئے تو امیر عرب کہلائیں، علی اگر رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیمبر کہلائیں، علی اگر بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، علی اگر قرآن کی منزلوں میں آئے تو امام مبین کہلائیں، علی اگر رسول کے گھر میں جائیں تو بستر رسول پر سو جائیں تو وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کے مصداق بن جائیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار پایا، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر منعقد ہوئی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ خیبر میں علم مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملا تھا۔ جنگ تبوک سے واپسی پر منافقین کے دل پہ قیامت گزر گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی یقیناً تم ہوتے، اور غدیر خم کے مقام پر تو انتہا ہو گئی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا فاز علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت کون تھا جو کہ عالم اسلام میں، ملت اسلامیہ میں یا مسلمان نہیں جانتے تھے کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت کیا تھی؟ تو ایک سائل نے سوال کیا، کہا کہ یا علی ارشاد فرمائیے کہ عدل زیادہ بہتر ہے یا سخاوت زیادہ بہتر ہے؟ اگر بطول مجھ اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ عدل زیادہ بہتر ہے یا سخاوت زیادہ بہتر ہے تو ہم تو فوراً برجستہ جواب دیں گے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن مولائے کائنات کون سی چیز ہے جس کی بنا پر وہ کائنات کے مولا بن گئے؟ مولائے کائنات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو سخاوت میں معاشرہ ڈس بیلنس ہوتا ہے، بلکہ سخی تو اپنا حق بھی چھوڑ کر دوسرے کو اوپر خرچ کیا کرتا ہے، لیکن اگر عدل نافذ ہو جائے تو ہر ایک کو اس کا صحیح مقام مل جائے، ہر ایک کو اس کا صحیح مرتبہ مل جائے۔ تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بہت سارے لوگ، جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگ آئے سمجھانے کے لیے کہ یا علی یہ عدل اور مساوات جیسے ٹاپکس، عنوانات کسی اور وقت کے لیے رکھیے گا، اس وقت آپ لوگوں کو ملانے کے لیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بہت سارے مشورے دے رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو ملانے کے لیے ان عنوانات کو کہیں اور تھوڑا سا نظر انداز کیجئے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیت المال کا مال ہے، علی کی حیثیت صرف ایک امانت دار کی ہے۔ اگر یہ مال علی کا اپنا بھی ہوتا تو علی اس میں ایک ذرہ برابر خیانت نہ کرتا۔ کہا کہ یہ مال اللہ کا ہے،
یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت اتنی عظیم عدالت ہے کہ آج کل کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے عظیم حکمران تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 2 افراد آئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں صرف یہی سمجھانے کے لیے کہ یا علی ان موضوعات کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیجئے، عدل اور مساوات جیسے۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رات کے اندھیرے میں آئے تھے اور مولا کائنات کے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا، اور یہ دونوں شخص آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا علی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پھونک مار کر اس چراغ کو گل کیا اور گھر سے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ بیٹا ایک اور چراغ لائیے، اور اس چراغ کو روشن کر دیا۔ اب یہ جو کچھ سوچ کر کہنے کے لیے آئے تھے ان کو بھول گئے، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ یا علی جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو بجھایا کیوں، اور اگر بجھا ہی دیا تھا تو اندر سے نیا منگا کر جلایا کیوں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی بات مجھے تم کو سمجھانی تھی، اس لیے کہ یہ چراغ جو جل رہا تھا اس میں تیل بیت المال کے پیسے کا تھا۔ جب تک میں بیت المال کا کام کرتا رہا، سرکاری حساب و کتاب کرتا رہا، تب تک وہ چراغ جلتا رہا۔ اب کیونکہ تم آ گئے ہو اور میری اور تمہاری گفتگو ذاتی اور نجی ہے، تو میں نے گھر کے اندر سے وہ چراغ منگوایا جو کہ یہودی کے باغ سے مزدوری کر کے میں نے اس تیل کو خریدا ہے اور وہ چراغ میں جل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب خود فرماتے ہیں کہ انا قتیل العدالت، یعنی میں وہ ہوں کہ جس کو میری سخت ترین عدالت نے قتل کیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیت المال کے خزانچی کو بلا کر پوچھا کہ بیت المال میں اس وقت کتنا پیسہ ہے۔ اب جب خزانچی نے بتایا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اسے تمام امت مسلمہ پر خرچ کیا، اور جو خالی بیت المال تھا اس میں جھاڑو دلوا کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ علی ابن ابی طالب اس شخصیت کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مولا کائنات کی عبادت کا احوال، یہ تو عدل اور انصاف کا ہو گیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی ثقلین کی عبادتیں ایک طرف قرار پائیں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت ایک طرف قرار پائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت اس شان کی تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مکرر سوال پوچھنے والے سے کیا، کہا کہ میں جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہیں اس کی میں عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا علی کیا آپ نے واقعی اس خدا کو دیکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے مدرسوں میں یہی پڑھا، ماؤں نے ہمیں یہی سکھایا کہ خدا نہ زمان میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ دیکھنے والی آنکھوں میں آتا ہے، یعنی جس کو دیکھ لیا جائے پھر وہ خدا نہیں ہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ حیران ہو کر سائل نے پوچھا یا علی کیا واقعی آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ بے شک دیکھا ہے، لیکن ان 2 آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے۔ تو جب دل کی آنکھوں کے ذریعے خدا کو دیکھا جائے تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا مرد مومن بنتا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق تاریخ میں موجود ہے کہ علی اس شان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ کے دربار میں ابو درداء آئے اور معاویہ نے کہا کہ کچھ علی کے بارے میں بتائیے کہ علی کیسے تھے۔ ابو درداء نے کہا کہ فضا ناموافق ہے، ناسازگار ہے، لہٰذا میں علی کے فضائل بتانے سے معافی چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ ادھر سے اصرار بڑھتا گیا لہٰذا ابو درداء نے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ
ان کی خاموشی ایک باوقار خاموشی تھی، اور جب ہم خاموش ہوا کرتے تھے تو علی خود سے چھیڑ کر ہم کو گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے، اور علی محراب عبادت میں ایسے گریہ کیا کرتے تھے جیسے کوئی پسر مردہ پر اس کی بوڑھی ماں گریہ کیا کرتی ہے۔ تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت اس عظیم منزل پر ہم کو نظر آتی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بہت بہترین کیا عدل انصاف بیان کیا، کیا عبادت کا احوال بیان کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ آج شب ضربت ہے تو مولا علی کا کیا حال تھا اس رات میں، مطلب کیا تھا طریقہ جان؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 40 ہجری کا جو رمضان تھا اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک شب اپنی کسی اولاد کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے اور وہیں پر سحری کیا کرتے تھے۔ تو جو 18ویں رمضان ہے اس کی جو سحری تھی وہ بی بی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم نے سامان سحر پیش کیا اپنے بابا جان کے سامنے، اور جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سامان سحر کو دیکھا اور کہا کہ اے ام کلثوم، کیا کبھی ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھا؟ یعنی ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک پیالے میں کچھ نمک بھی تھا۔ ام کلثوم بی بی نے یہ چاہا کہ وہ نمک ہٹا لیں، مگر مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، دودھ کا پیالہ کسی غریب کے، کسی کوفے کے یتیم بچے کے کام آ جائے گا۔ اور مولا کائنات نے دودھ اس نمک سے روٹی کو تناول کیا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے چلے ہیں، اور جس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے چلے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ زنجیر در نے دامن پکڑ لیا، مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے دامن چھڑاتے ہوئے، اور جب مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں تو مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں جانے سے پہلے آپ گلدستہ اذان پہ گئے، اور وہاں پر آپ نے جب صدائے اذان بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، تو ہوا کے دوش پر کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ صدائے اذان نہ پہنچی ہو۔ میں کہوں کہ کوفے کے باسیوں بہت اچھی طرح سے صدائے اذان کو سن لینا، اس لیے کہ نہ اب یہ صدائے اذان سنائی دے گی، نہ علی جیسا امام ملے گا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گلدستہ اذان سے نیچے اترے، اور اس کے بعد صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی جگایا، اور آپ محراب امامت پہ پہنچے، اور وہاں پر جا کر آپ نے نماز کی ابتدا فرمائی، اور پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا جبکہ ابن ملجم نے عقب سے وار کیا۔ یہ وہی مقام تھا کہ جہاں پر جنگ حنین میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضرب لگ چکی تھی، مسلح عبادت خون سے رنگین ہو گیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بے ساختہ پکارا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں سورہ دیر کی آیات اتری، اس وقت علی نے نہیں فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب پوری رات بستر رسول پر سوئے اور رضائے پروردگار کے مالک بن گئے، اس وقت علی نے نہیں فرمایا کہ فزت برب الکعبہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام انفسنا کی منزل پر مباہلے میں تشریف لے گئے، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ فزت برب الکعبہ۔ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات مولا بنے ہیں، مگر نہیں فرمایا کہ فزت برب الکعبہ۔ مولا کائنات نے فزت برب الکعبہ کی صدا دی اس وقت جبکہ ابن ملجم کی ضرب لگی ہے۔ مولا کائنات نے در حقیقت یہ بتایا کہ اسلام کا ایک بہترین سپاہی، اسلام کا ایک بہترین مجاہد، اسلام کا ایک ایسا فداکار کہ جو اپنے خون میں نہا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، وقت بہت کم تھا مگر آپ نے اس انداز میں مولا کی عدل و انصاف، عبادت اور اس کے بعد جو شب ضربت کا حال سنایا، یعنی آپ نے بہت کم سمے میں جو ہے وہ آپ نے بہت خوبصورتی سے سہل انداز میں ہمیں بیان فرمایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، قائم کے رمضان میں بطول زہرا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔